پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ موسیٰ مجھے اپنی آنکھوں کے آنسو دے دو. نماز میں آنسو؟ سوچا نہیں تھا اس بارے میں. اور مطلب ایک عجیب سی بات ہے، ایک مطلب فکر کرنے کی بات ہے، ایک غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم سب سوچیں کہ آخر نماز میں آنسو کیسے نکلتے ہیں. لیکن جب اس کے بارے میں پڑھا، اس کے بارے میں ریسرچ کی تو کچھ ویڈیوز بھی ملی. اور پھر جو عارف لوگ ہیں جو پروردگار عالم کی معرفت رکھتے ہیں، اسی میں سے ایک عارف آیت اللہ بہجت کی ایک ویڈیو ملی جس میں وہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور نماز ادا کرتے وقت ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله اکبر، سبحان اللہ. یہ سوچ کے احساس ہوا کہ یہ معرفت کی اس عظیم بلندی پہ ہیں، اس عظیم مرتبے پہ ہیں کہ یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں، ہم نے اکثر یہ بات ہوتی ہے، یہ ہم نے اکثر سنا ہے، بارہا سنا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. تو اچھا، اس کا ایگزامپل بھی دے دیں، معراج کس طرح سے ہے. ہم نے جو نمازیں ادا کرتے ہیں ہم جماعت کے ساتھ، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے پوری نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں، ہم اپنے گھر سے باہر جائیں، کسی دوسری جگہ پہ چلے جائیں اور پھر وہاں سے واپس آئیں، تو پھر واپس آنے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں. اسی طرح نماز میں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اور پھر نماز ختم کرتے ہیں، جبکہ ہمارا برابر والا ہمارے برابر میں کھڑا ہے نماز کے جماعت میں، کہیں ادھر ادھر نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود ہم مصافحہ کرتے ہیں. یہی ایک مثال ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ نماز معراج ہے. ہم معراج پہ جاتے ہیں اور جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں. تو یہ جو عارف لوگ ہیں یہ حقیقت میں اس معراج پہ ہوتے ہیں، اس جگہ پہ ہوتے ہیں، اس بلندی پہ ہوتے ہیں کہ پروردگار، یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں. اور پھر جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی چیخیں بلند ہونے لگتی ہیں کہ آخر اسی طرح سے ہمیں روز محشر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اسی طرح سے حاضری دینی ہے. تو جب یہ تصور پیدا ہوتا ہے تو پھر گریہ ہوتا ہے، پھر آنسو نکلتے ہیں. آنسوؤں کے سلسلے میں خیر یہ ایک عارف جو گزرے ہیں اس دور کے، آیت اللہ تقی بہجت، محترم شخصیت، ان کا ذکر ہوا. آنسوؤں کے سلسلے میں آنسو کیسے نکلیں، دو چیزوں پہ اگر ہم غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنسو نکل سکتے ہیں اگر ہم کانشیسلی ایفرٹ کریں اپنی نمازوں میں، تو پھر یہ آنسو نکل سکتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہم یہ تصور کریں گے تو پھر ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم روز محشر بھی اسی طرح سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے ہیں. تو جب ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ہم یہ تصور کریں گے ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو پھر ہمیں
اپنی زندگی یاد آنے لگے گی، اپنے گناہ یاد آنے لگیں گے، اپنی غلطیاں یاد آنے لگیں گی، پروردگار عالم سے کی ہوئی نافرمانیاں یاد آنے لگیں گی. جب یہ باتیں یاد آئیں گی تو پھر ہمارے دل میں خوف پیدا ہوگا، احساس استغفار پیدا ہوگا. دوسری چیز، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ تصور کریں کہ یہ جو ہم تکبیر کہہ رہے ہیں، یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کر رہے ہیں اور وہ اس کو سن رہا ہے. یعنی ہم کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایسا محسوس کریں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم تو نمازوں میں کہتے بھی ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، کہ پروردگار عالم تو سمیع ہے، تو سنتا ہے، اگر تیری حمد کی جاتی ہے تو پھر تو اس کو سنتا ہے. تو ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے اور یقیناً کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کو توجہ کے ساتھ ادا کریں. آیت اللہ شہید دستہ غیب اپنی ایک کتاب خاشعین کی نماز میں لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم بندے کی اتنی ہی نماز قبول کرتا ہے جتنی وہ توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، جتنی دیر وہ پروردگار عالم کی طرف متوجہ رہتا ہے اتنی ہی اس کی نماز قبول ہوتی ہے. یعنی اگر مغربین پڑھنے میں ہم نے 10 منٹ لگائے یا 15 منٹ لگائے تو اس میں سے اگر ہم 5 منٹ پروردگار عالم کی بارگاہ میں متوجہ رہے تو وہ 5 منٹ کی ہماری نماز قبول ہوگی، اس کے علاوہ قبول نہیں ہوگی. یہ آیت اللہ شہید دستہ غیب لکھتے ہیں اپنی کتاب خاشعین کی نماز میں. بہرحال واجب تو ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ مطلب شاید اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا پڑے گا، لیکن نماز قبول ہوئی اس کے بارے میں شرطیں ہیں. متوجہ رہنا پڑے گا پروردگار کی بارگاہ میں، تبھی یہ قبول ہوگی. اور اگر یہ قبول ہوگی تو پھر اس آیت کی مصداق بن جائے گی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ایک بار قبول تو ہو یہ پروردگار کی بارگاہ میں. ہم ایسی نماز بنا تو لیں ایک بار کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچنے لگے، پھر دیکھیں کس طرح ہماری قریب برائی آتی ہے. آ ہی نہیں سکتی برائی قریب.